चलो मैं ससकुटनी गाते हैं। जवादी ने ढोलक बजानी शुरू की। लड़कियां जोर शोर से गाने लगीं। हाँ हाँ, यही उम्मीद है इससे। जाते ही मेरी माँ को मारेगी। खबरदार जो किसी ने ये गाना गाया, गला घोंट दूंगी मैं। मुमताज़ आग बगोला होती चली आई थी। चलो नन गली का गन गाते हैं, शिबली ने कहा और शुरू हो गया। सब पूरी आवाज़ में गा रहे थे। मुमताज़ हाथ नचाकर क्या कह रही थी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो पैर पटकती चली गई। शाम उतर आई थी और घर में रोशनियां जल उठी थीं। कितनी जगमगाहट थी। मुस्कुराते नौजवान लड़के, लड़कियां, हंसते मुस्कुराते शरारते करते बच्चों, सजी सवरी सुहागने और बातों में मगन बुजुर्ग। अगर कोई सोगवार थी तो वो जिसके लिए ये महफिल सजाई गई थी। नुसरत पीले जोड़े में भी खुद जर्द दिखाई दे रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, न आंखों में चमक। वो आज भी इतरत के साथ छोटे छोटे कामों को निपटाने में लगी थी कि फारिग बैठती तो सोचे उसे उलझाने लगती थी। यह हसनात भाई है, बीवी के गुलाम बुज़दिल, नुसरत की सहेली को एक लड़की बता रही थी। हाँ मैं जानती हूँ, मगर ये नहीं पता था शादी के बाद इतने बदल गए हैं। अरे बीवी से पूछे बगैर सांस भी नहीं लेते। इतना सुनने के बाद जवादी और शिबली यहाँ से उठ खड़े हुए। जाकर हसनात से हाथ मिलाया और तारुफ करवाया। ओह अच्छा, आप दोनों आए हैं, नानी अम्मा की पुरानी सहेली के साथ। बड़ा इंतज़ार था नानी को आपका। जी हम आए ही हैं और बड़ा हैरान हुए हैं इस शादी में शरीक होकर। मैं समझा नहीं। हसनात हैरान था। हैरान है? आज के दौर में भी बहनों से इतनी मोहब्बत करने वाले, उनका इतना ख्याल रखने वाले भाई मौजूद हैं? क्या कुछ नहीं दे डाला आपने बहन को जहेज़ में? जहेज़? वो तो। हसनात सच कहते हुए कुछ अटका। जी जी, आपकी नानी हमारी दादी को बता रही थी, एक एक चीज़ आपके खून पसीने की कमाई से बनी है। और आज आपकी ससुराल, जो अब आपकी बहन के ससुराल भी बनने जा रही है, उधर से फुल साइज़ फ्रिज और टीवी की फरमाइश भी आ गई है। अच्छा, मगर मुझे तो पता नहीं। आपकी बेगम ने ही फरमाइश की है, आखिर अब वो नंद हैं आपकी बहन की। हसनात खामोश सा हो गया। भाई जब आपने बीवी के जहेज़ में ये सब लिया था तो अब देना भी होगा। हमने तो जहेज़ में कुछ नहीं मांगा था। मुमताज़ चंद जोड़े कपड़े, थोड़ा जेवर और मामूली सा फर्नीचर लाई थी। अच्छा, फिर ऐसे मौक़े पर मुतालबा कर देना तो आपका हक बनता है। ये टीवी और फ्रिज वाली फरमाइश कब हुई है? मैंने तो सोचा था चलो अब जहेज़ मुकम्मल हो गया है। हाँ याद आया, वो बाइक अभी उन्हें पसंद नहीं आई। कमाल करते हैं ये लोग। हमारे सगे ताया का घर है और मुमताज़ से मैंने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, मगर ओ मैं क्या जी, किधर खड़े हो गए हो, इधर आओ। जी जी आया। हसनात साहब मुमताज़ का हुक्म सुनते ही कलांचे भरते नज़रों से ओझल हो गए। लो ये भला बीवी से बास पुर्स कर सकता है? अभी अफसरदा और नाला दिखाई दे रहा था, एक आवाज़ पर हाजिर हो गया है। अगर जो ये सब जहेज़ हसनात की कमाई से बनता तब मुमताज़ नई नई फरमाइशें ना करती। अब भी कुछ ना कुछ तो निकलवाना होगा हसनात साहब की जेब से। ठीक कहते हो शिबली, मेरा ख्याल है ये टीवी, फ्रिज और बाइक अब हसनात साहब ही दें तो मज़ा है। अभी दोनों यहीं खड़े बात कर रहे थे कि हसनात साहब तेज़ी से कमरे से वापस आते दिखाई दिए। भाई लड़कियों, जल्दी जल्दी जगह बनाओ, लड़के वाले आ रहे हैं। इतरत, इतरत किधर हो भाई? वो लड़के वाले आ रहे हैं। अम्मा से पैसे लेकर मिठाई मंगवाओ और ठंडी बोतलों का भी इंतज़ाम करो। मिठाई और बोतलें हम ले आते हैं, आप पैसे दें। दोनों आगे बढ़े। पैसे मेरी अम्मी से ले लो ना। हसनात पीछे हटा। खाला अस्करी तो अभी अभी पड़ोसन के साथ कहीं गई हैं, आप फ़िलहाल दे दे, बाद में हम वापस कर देंगे। बादल नख्वास्ता हसनान को पैसे पकड़ाने पड़े। उसी वक्त मुमताज़ आ गई। ये इतने पैसे क्यों दिए हैं? वो उनके ससुराल वाले आ रहे हैं तो ये चाह रहे थे खातिर अच्छी सी हो, शिबली ने बताया। वो अब नुसरत के ससुराल वाले थे, इसी के लिए आ रहे हैं। पैसे तुम्हारी अम्मा को देने चाहिए थे। ये कह रहे कुछ फ़राइज़ मेरे भी तो बनते हैं। जवादी ने यह कहकर मुमताज़ के चेहरे का रंग तब्दील कर दिया और दोनों वहाँ से खासे फासले पर जा खड़े हुए। लड़कियाँ जल्दी जल्दी जगह बना रही थीं।
मगर मुमताज़ का जोश व खरोश मान पड़ चुका था। अरे उसे क्या हुआ है आज? उसके घर वाले आ रहे हों तो ये 1 मिनट ना खुद टिक कर बैठती है और ना किसी को बैठने देती है। इकबाल बेगम हैरान थी। वो असल में हसनात भाई ने कह दिया है, टीवी फ्रिज वो खुद देंगे और बाइक का इंतज़ाम भी करेंगे। जवादी ने संजीदगी से बताकर ख़वातीन में खुशी की लहर दौड़ा दी। चलो देर से ही सही, हसनात को ख्याल तो आया। असगरी खाला की आंखें भीग गई थीं। शिबली जाकर हसनात को पकड़ लाया। दिल खुश कर दिया है तुमने माँ बहनों का, अब अपने बयान पर कायम रहना। मैं कहती हूँ हसनात, बुज़दिली छोड़ दो, मर्द हो मर्द बनकर रहो। इकबाल बेगम की बातें वो मुंह खुले सुन रहा था। अम्मा अब तो ना गुस्सा करें, इतना कुछ तो करने का इरादा कर लिया है, असगरी ने कहा। जी? हसनात हकलाया। हाँ, अब कायम भी रहना। ये ना हो बीवी घूर के देखे और तुम इरादा बदल लो। अब अपनी बीवी के भाई की फरमाइश तुम्ही को पूरी करनी है। हाँ हाँ आंटी, कह तो रहे हैं, बेचारे टीवी फ्रिज बाइक यही दिलाएंगे अपने साले साहब को। यहाँ मौजूद बिरादरी की इतनी सारी औरतें इनकार करें तो कैसे करें? अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर खामोश रहा। मैंने कहा जी, इधर क्या कर रहे हो? लड़के वाले आने वाले हैं, अभी तक मिठाई और बोतलों का कुछ पता नहीं है। मुमताज़ चली आई थी। हाँ, वो तुम दोनों गए नहीं? हसनात ने पूछा। हमें यहाँ के रास्तों का क्या पता, जाएं हलवाई की तलाश में और खड़े हों आलू टिंडों के ठेले पर। एक लड़के को पैसे पकड़ाए तो थे, लाता ही होगा। हाय हाय, किस लड़के को पकड़ा दिए? पहचान तो है ना उसकी? मुमताज़ परेशान हुई। पूछा था नाम, कहने लगा मुमताज़ बाजी का रिश्तेदार हूँ। लो जी, नाम भी नहीं बताया, ज़रूर कोई चोर उचक्का ही होगा। गई रकम हाथ से। ना तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतना सखी बनने की? आखिर उनके ससुराल वाले आ रहे थे, जवादी ने याद दिलाया। वो इस वक्त इनके नहीं, इनकी बहन के ससुराल बनकर आ रहे थे। और ये भी सारे कान खोलकर सुन लो, इनके आते ही मैं उनकी तरफ से शरीक होकर बैठूंगी। मुझे कामों के लिए कोई आवाज़ ना दे, हाँ नहीं तो। मुमताज़ लंबा सा घुंघर वाला परांदा लहराती चली गई। लाए निकाले पैसे, बोतलें और मिठाई मंगवानी है। शिबली हसनात को याद दिला रहा था। रहने दो, पहले ही इतने पैसे बर्बाद कर दिए। ये खूब खई हसनात मियाँ, अपने चंद हज़ार पर इतना रोना, और जो तुम्हारी बीवी फरमाइशी जहेज बनवाकर लाखों रुपए को आग लगा रही है, वो किसी गिनती में शुमार नहीं। सिर्फ इसलिए ना कि वो तुम्हारी कमाई नहीं, बूढ़े बाप की मेहनत और माँ की उम्र भर की बचत है। दादी ने तमाम मजमा की बीच खबर ली। हाय, तो ये जहेज हसनात ने नहीं बनवा रहा? ख़ानदान की औरतें पहले हैरान हुईं, फिर हसनात को लान तान करने लगीं। और इकबाल बेगम सर पकड़े बैठी थीं। कहा भी था बचपन की सहेली से ये बात सिर्फ खुद तक महदूद रखना, मगर भूल गई। ये तो शुरू से मुंह फट रही है। ओ मिट्टी के माधो, अपनी बीवी और इसके घर वालों से ये क्यों नहीं पूछते, जब बेटी रुखसत की थी तब तो ऐसा कुछ नहीं दिया था। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? मुमताज़ मजमा चीरती हुई अपने मियाँ के बराबर आ खड़ी हुई। ताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नुसरत का जहेज भाई और भाभी जी बनवा रहे हैं, तुम मियाँ बीवी ने एक धेला नहीं लगाया? बात यह है कि पुप्पी जी, जिसके पास है वही लगाएगा, हमारे पास है क्या? लानत, फिटे मुंह मुमताज़, वो जो कल तू लहक लहक कर अपने नए सोने के कड़े दिखा रही थी, वो क्या चोरी में मिले हैं? देखा तुमने, ये तुम्हारी माँ बहन हमेशा मेरी बेइज्जती करवा कर ही खुश होती हैं। जो दे रही हैं अपनी बेटी को दे रही हैं। कोई मेरे कमरे में नहीं सजेगा ये जहेज, तो तेरी माँ ने तेरा कमरा सजाने को क्यों जहेज नहीं दिया था? और ये भी हम जानते हैं तुम लोग फरमाइश कर रहे हो। ख़ानदान की एक बड़ी बूढ़ी को तैश आ गया था। ये फ्रिज और बाइक तो कमरे में सजे से रही। जवादी ने मौका देखकर ये भी याद दिलाया। देखा देखा, सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। होने वाले दामाद की बहन हूँ, मगर कैसे मिट्टी पलीत कर रहे हैं मेरी। भाई, ये रिश्ता हमने कोई ज़बरदस्ती से तो नहीं किया। अब भी तुम लोग इनकार कर दो, मैं मना कर देती हूँ अपने घर वालों को। कोई बारात नहीं आएगी यहाँ। मुनासिब तो ये है। शिबली ने सोचते हुए इकबाल बेगम और असगरी खाला की तरफ देखा। वो बहुत डरी डरी दिखाई दे रही थी और शिबली ने कुछ बोलने का इरादा तर्क कर दिया। हाँ देखा,
اب کیسے سب کو سانپ سونکھ گیا؟ یہ تو نصرت کی قسمت اچھی ہے جو میرے بھائی جمال جیسا اسے مل رہا ہے، ورنہ ایسی معمولی شکلیں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ ممتاز سر اٹھا کر چلتی ان کے درمیان سے نکل گئی تھی۔ معاملہ خاصا ٹیڑھا ہے، مگر سیدھا کرنے کی کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ ابھی دونوں میں بات چیت جاری تھی کہ دولہے کی طرف سے ممتاز کی چارنگ چڑھی بہنیں اور بنگالی ہری مرچ کی خصوصیت رکھنے والی خالہ پھپھیاں وغیرہ چلی آئیں۔ ممتاز نے جا کر ایک ایک کی شکایت لگائی اور اب عطرت، اصغری خالہ اور خاندان کی چند دوسری خواتین ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں لگی تھیں۔ آئے ہائے، مجھے بھی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میری نچھی کدھر ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ آنے والیوں میں ایک بوڑھی سی خاتون آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے نچھی کی تلاش میں ادھر ادھر سر گھما رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ محبت کی ماری جوادی نے ایک لڑکی سے پوچھا۔ ارے آپ نہیں جانتے، یہ ساس ہے نچھی کی۔ ساس؟ کیا یہ کرائے پر لی ہے؟ ان سب سے تو بالکل مختلف ہے۔ دونوں حیران تھے۔ جی نہیں، اصلی ہیں، کرائے پر تو قاتل لیے جاتے ہیں۔ لڑکی بھی ذہین و قطین تھی۔ ارے قتل ہی تو کر ڈالا ہے ان کی ادا نے ہمیں۔ یہاں ساری کی ساری نچھی کو کچا چبانے کے در پر ہیں، اور یہ ہے کہ اس کی محبت میں ایسے تڑپ رہی ہیں جیسے جل بن مچھلی تڑپتی ہے۔ بیچاری سیدھی سادی خاتون ہے، پھر کھانوں سے بہری بھی ہیں، اس لیے کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ یہ بھابھی ممتاز اور ان کی بہنیں ہی گھر کی کرتا دھرتا ہیں۔ اور جمال؟ صرف جمال ہی جمال ہے یا جلال میں بھی آتا ہے؟ وہ بیچارے اتنی ساری بہنوں کے اکلوتے چھوٹے بھیا بس چپ ہی رہتے ہیں۔ یہ 2 گلیاں چھوڑ کر تو گھر ہے، ملاقات کرائیں آپ؟ ہوں شبلی، پھر کیا خیال ہے شادی سے پہلے ایک ملاقات کرنا لی جائے؟ میرا خیال ہے جوادی، ہمیں پہلے حسنات سے ایک میٹنگ کر لینی چاہیے۔ اس وقت بیگم صاحبہ کا آصف بھی ادھر موجود ہے، شاید بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ دونوں حسنات کی تلاش میں باہر آئے تو اسے مٹھائی کی پلیٹ پکڑے کہیں جاتے پایا۔ کیا ہوا؟ ٹہل ٹہل کر کھائیں گے کیا؟ ویسے اچھا طریقہ ہے، ساتھ ساتھ ہضم بھی ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں نہیں، وہ تو میں جمال کو دینے جا رہا تھا۔ خواہ مخواہ بھائی، اب جو رشتہ آپ کا جمال سے ہے وہی جمال کا آپ سے ہے۔ حسنات گھبرایا، پھر دھیرے سے بولا، ممتاز کو تم نہیں جانتے، ناراض ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے حسنات بھائی آپ خود کو بھی نہیں جانتے۔ سچی آپ سے مل کر سخت شرمندہ ہوں اور غصے میں۔ آپ مردانی کے نام پر؟ ابھی تم دونوں کی شادی نہیں ہوئی نا، اسی لیے بڑھ بڑھ کر بول رہے ہو۔ تو کیا آپ دنیا میں اکیلے مرد ہیں جسے شادی کی سزا ملی ہے؟ ارے آس پاس روزانہ کتنے ہی ملتے ہیں جن کے چہرے کے پھول کھل چکے ہیں، لیکن سچ کہتے ہیں شادی کے بعد مرد کو بھیگی بلی بنتے پہلی بار دیکھا ہے۔ او نا، تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اب کیا میں بیوی کے منہ پر تماچا دے ماروں؟ نہیں، فی الحال تو آپ تماچے کھا رہے ہیں۔ دیکھو میں برا بھی مان جایا کرتا ہوں، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ چپ کر جاؤ، ممتاز کے میکے کا یہی دروازہ ہے۔ گھر میں اس وقت صرف جمال ہوگا، بڑا نازک مزاج لڑکا ہے، کوئی بات بری لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سچ کہتا ہوں، میں تو سلام دعا سے زیادہ بات نہیں کرتا اس سے۔ باتیں کرتے تینوں گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سامنے بڑے کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ حسنات نے فدیانہ انداز میں پوچھا اور مٹھائی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ کس سلسلے میں؟ جمال صاحب نے سنجیدگی کی دبیز تے اوڑے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری بہن نے بھجوائی ہے۔ حسنات پھر مسکرائے۔ کمال کرتی ہیں آپ ابھی۔ نہ کیا میں نے کبھی مٹھائی نہیں کھائی یا میں مٹھائی نہیں خرید سکتا؟ اچھا چلو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم مٹھائی تو آپ خرید سکتے ہیں۔ شبلی، جوادی اس کے سامنے آ بیٹھے۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا تھا۔ ہم ہی سے قرضہ لے کر تو آپ کے لیے موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج لیا جا رہا ہے۔ ہم حیران تھے کہ جب ممتاز کے جہیز میں آپ نے یہ سب نہیں دیا تو اب لے کیوں رہے ہیں؟ اب پتہ چلا مٹھائی آپ نہیں لے رہے کہ آپ وہ خرید سکتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں خرید سکتے اس لیے مانگ رہے ہیں۔ جمال نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا ہوئے، یوں کہے نا، منہ سے نہیں مانگا، بہن سے کھلوا دیتے ہیں۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اور مجھے کیا ضرورت ہے موٹر سائیکل کی؟ یہ 2 گلیاں چھوڑ کر تو میری دکان ہے،
موٹر سائیکل میں نے کیا شوکیس میں سجانی ہے؟ اور یہ ٹی وی فریج سب ہے میرے گھر میں. بولو حسنات بھائی, چپ رہ کر کیوں میری بے عزتی کروا رہے ہو؟ کچھ مانگا ہے میں نے؟ وہ پتہ نہیں جمال, تمہاری بہن ممتاز تو کہہ رہی تھی کہ تم, او ہو, ایک تو یہ آپا بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سیاستیں چلتی رہتی ہیں. سچ کہتا ہوں حسنات بھائی, یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے. کیسے مرد ہو, بیوی نہیں سنبھالی جاتی. جمال کی بات پر جوادی اور شبلی نے ہنس کر حسنات کو دیکھا. وہ شرمندہ ہوا اور بولا, پر اب کیا کریں, دیکھو نا عورتوں نے تو فرمائش کر دی ہے, پوری نہیں کریں گے تو تمہاری بہن نچھی کا جینا حرام کر دیں گی. میں جمال ہوں, حسنات نہیں ہوں, اور میں تو حیران ہوں آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. پرانی باتوں کو چھوڑیں اور حل ایسا نکالیں کہ کسی کو بھی نچھی کو کچھ جتانے کی جرت نہ ہو سکے. شبلی نے کہا اور جوادی آگے بڑھ کر کچھ سمجھانے لگا. لڑکی والوں کے ہاں کم عمر لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں, مگر جو سمجھداری کی عمر میں تھیں وہ ڈری ڈری سی لڑکے والوں کی طرف سے آنے والیوں کی تیور دیکھ رہی تھیں. نہ یہ بوتلیں ہیں کہ گرم قہوہ. ممتاز کی آپا نے منہ بنایا اور ساری لڑکے والیاں منہ بنانے لگیں, سوائے جمال کی اماں کے. وہ مزے سے پی رہی تھیں کہ بہری ہونے کی وجہ سے بیٹی کا تبصرہ سننے سے محفوظ رہی تھیں. گرم قہوہ لگ رہا ہے تو مت پیو. آواز تھی کہ للکار, اور وہ بھی حسنات کی طرف سے. کتنی ہی تو بے ہوش ہوتے بچی. کیا ہے, کیسے بات کر رہے ہو میرے میکے والوں سے؟ ممتاز کمر پر ہاتھ رکھ کر سامنے آئی تو حسنات میاں ڈولنے لگے, لیکن پیچھے کھڑے جوادی اور شبلی نے کان میں باجی حسنات کہہ کر جوش دلایا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں, رکھ دو سب بوتلیں نیچے. میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا. ہوش میں آ جاؤ, جانتے نہیں ہو میرے خاندان کی عورتوں کو یہی بوتلیں تمہارے سر پر دے ماریں گی. اگر ایسا کیا تو سر سلامت نہیں جائیں گی, کسی کے سروں کے بغیر ہی جائیں گی ساری. اے ممتاز, تیرا میاں گانا سنا رہا ہے کیا؟ ممتاز کی اماں نے بوتل کے 2 گھونٹ مزید بھر کر بڑے اشتیاق سے پوچھا, پھر لہک کر ماہی وے سانو بھل نہ جاوے گانے لگیں. اپنی ماں کا منہ بند کرواؤ, اسے بتاؤ میں گا نہیں رہا, غصہ دکھا رہا ہوں. پر کیوں؟ کون سا خناس دماغ میں بھر گیا ہے, کچھ پتا تو چلے. ممتاز فی الحال متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھی. یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی تو میرے کمرے میں نہیں ہے, موٹر سائیکل میری اس حلیے میں ہے کہ کباڑیے راہ روک کر للچائی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں, تو جمال سے پہلے میرا حق بنتا ہے. ہاں تو کہو نا اپنی اماں کو, جب بیٹیوں کے لیے خرچ کر سکتی ہیں تو بیٹے کے لیے کیوں نہیں, حق بنتا ہے تمہارا. نہیں, جب میری بہن کو یہ سب جہیز میں مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ وہ اس لیے میاں صاحب کے جہیز لڑکی کو دیا جاتا ہے, لڑکے کو نہیں. آئے ہائے, اب کیا کیا سمجھاؤں. چلو بیٹھ جاؤ ادھر, خبردار جو اٹھے. تم دیکھنے میں تو لڑکی ہی لگتی ہو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھنے میں لگتی ہوں نہیں؟ عورتوں کی ہنسی ممتاز کو تپا گئی. تو پھر تمہارا جہیز کدھر ہے؟ کہاں ہے میری موٹر سائیکل؟ ہائے ربا, یہ تو بالکل ہی گھوم گیا ہے. وہ کہیں تم برگد کے درخت کے پاس تو نہیں چلے گئے تھے؟ نہیں جی, ہم دونوں بھی ساتھ تھے. یہ برگد کے نہیں, آپ کے بھائی جمال کے پاس گئے تھے. اور ضد جمال ہی کی ہے. کہتے ہیں اگر جہیز لوں گا تو دوں گا بھی, نہیں تو بغیرت کہلانے سے بہتر ہے بہنوں کو گولی مار کر آپ بھی مر جاؤں. ہائے اللہ, یہ کہا جمال نے. توبہ, ایک تو مردوں کی مت بھی نا بس گھاس چڑھنے ہی گئی رہتی ہے. اور تم بتاؤ, تمہیں کس نے کہا تھا جا کر جمال کے سامنے اپنے دکھڑے رونے کو؟ لو بھلا, وہ تو کل کا بچہ ہے. کل کا بچہ اب جوان ہو چکا ہے بھائی ممتاز. شبلی نے اطلاع دی. کیا کہا؟ وہ تب کر پلٹی. آپ کے بھائی نے جوانی کی خبر دی ہے؟ نہیں, وہ دوسری بات. یہ بھائی کس کو بولا ہے؟ اپنے الفاظ واپس لو. تو آپ خواتین والا روپ بھی تو دکھائے نا. نی ممتاز, تیرا میاں کیوں میلے سے کپڑوں میں گھوم رہا ہے؟ خود تو 16 سنگھار کر کے بیٹھی ہے کامچور نکمی. ایک جوڑا اس کا بھی استری کر دینا تھا. ممتاز کی اماں سن نہیں سکتی تھیں تو بے حد شاداں فرحاں بیٹھی تبصرے فرماتی جا رہی تھیں. چلو آپا, اٹھو, گھر جا کر جمال کو تو دیکھیں. چلو ممتاز, تم بھی ساتھ چلو. بہنیں واپسی کے لیے تیار کھڑی تھیں. ہاں چلو, دیکھو تو اسے. اماں, یہ اپنے حسنات کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ضرور برگد کے درخت کے نیچے گیا ہوگا. اصغری حیران پریشان تھی. اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی برگد کے نیچے جا کر جنات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
میرا خیال ہے جنات یہیں موجود ہیں۔ دادی نے دونوں کو گہری نظر سے دیکھ کر کہا تھا اور جوادی شبلی بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ جنات اور یہاں؟ خواتین میں کھلبلی مچ گئی۔ چلو لڑکیوں، تم ڈھولک چھوڑ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اور دیکھو اگر نچھی کے سسرال والے کوئی مٹھائی بھول چھوڑ گئے ہوں تو لاؤ، ہم کھا لیتے ہیں۔ دادی بڑی پرجوش دکھائی دے رہی تھیں۔ لڑکیاں رات گئے تک گاتی رہیں، ہنسی مذاق ہوتے رہے۔ ممتاز کی واپسی نہیں ہوئی۔ صبح ناشتے پر بھی ممتاز کو نہ پا کر اقبال بیگم اور اصغری گھبرا گئیں۔ خدا خیر کرے، یہ میکے میں بیٹھی ہے، ضرور کوئی نیا شوشہ چھوڑے گی۔ او حسنات، تجھے فون تو آیا ہوگا اس کا؟ آیا تھا، میں نے کہہ دیا جب تک اپنے کمرے کے لیے بڑا سا ٹی وی اور میرے لیے موٹر سائیکل نہیں لاؤ گی واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ حسنات صاحب چھاتی پھلا کر فرمانے کے بعد اب داد لینے والے انداز میں سب کو دیکھ رہے تھے۔ تو اور ممتاز کو ایسے بول دے؟ ناممکن، ضرور تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے۔ نانی بے یقین تھی۔ اوہو اماں، کمال ہے بھائی، سچ کہا ہے میں نے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ہے الٹی مت کی، کہے گیا ہوگا کہ نہیں آؤں گی۔ نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ جمال تو پہلے ہی بڑا ناراض ہے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اماں یہ عورتیں جہیز کے لیے کیا کیا فرمائشیں کرتی رہی ہیں۔ جوادی شبلی نے بتایا تو بڑا شرمندہ ہوا۔ واقعی؟ اقبال بیگم اب ان سے تصدیق چاہ رہی تھیں۔ ہاں ہاں سچ ہی ہوگا، میرے پوتے ہیں ہی بڑے گن والے، جہاں جاتے ہیں خوشیاں بکھیر دیتے ہیں۔ دادی نے ان کے ہوش میں شاید آج پہلی بار انہیں سراہا تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں ایک بار پھر جمال کے گھر موجود تھے۔ یہ سونے منڈے تو میں نے کل پھپھی اقبال کے گھر دیکھے تھے۔ آؤ جی آؤ، بیٹھو۔ جمال کی اماں خوش ہو کر بآواز بلند استقبال کر رہی تھیں، جبکہ ممتاز سمیت ساری بہنوں کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ چائے بنا کر بھجوا دوں بیٹھک میں؟ ہم ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں۔ جمال انہیں لے کر چل پڑا۔ چائے بناؤ ان بھاپے کٹیوں کے لیے۔ قسم سے سارے خواب مٹی میں ملا دیے۔ کیسے شاندار سے سامان سے آرزو کر رہے تھے۔ چھوٹی والی زیادہ ہی غصے میں تھی۔ نی باندری، تو کیوں منہ بگڑی ہوئی شکل اور بگاڑ رہی ہے؟ کبھی مہمانوں کے آنے پر خوش بھی ہو جایا کر۔ ماں نے صرف صورت دیکھی، الفاظ سننے کی سعادت حاصل نہیں کر سکی، جو دیکھا اس پر طبیعت صاف کر دی۔ ممتاز آپا جا کر حسنات بھائی کو تو نہیں بخشیں گی، جوادی جمال سے کہہ رہا تھا۔ حسنات جیسے کمزور مردوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، میں تو اپنی گارنٹی دیتا ہوں، نہ خواہ کسی کی سنتا ہوں اور نہ فضول میں رواب جھاڑتا ہوں۔ یعنی ایک مثال شوہر والی خصوصیات آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ او جی بس کیا کہہ سکتا ہوں، وہ شرما کر مسکرایا تھا۔ اتنے میں چھوٹی نے چائے لا کر پٹک دی۔ تمیز سے، ہاتھوں میں جان نہیں ہے، اٹھاؤ یہ ٹرے اور دوبارہ لا کر اچھے طریقے سے رکھو۔ جمال نے جی خوش کر دیا، اور جی تو اس شادی پر ان تمام لڑکی والوں کے گھرانوں کا خوش ہوا جہاں بیٹیاں جہیز کی کمی کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ کیسی سادگی سے لڑکی رخصت ہوئی۔ جمال نے کہہ دیا تھا جو اتنا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے واپس کر دیں یا چھوٹی کے لیے رکھ دیں، میرے پاس اللہ کا دیا جو ہے بہت ہے۔ ممتاز بیگم حزن و منال کی تصویر بنی کن اکھیوں سے شوہر کو دیکھتی رہیں اور رنجیدہ ہوتی رہیں کہ شوہر صاحب نے ایک بار بھی پیار کی نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ آخر جوادی کو ترس آ گیا۔ بھائی کی شادی پر آپ کیوں ٹسوے بہا رہی ہیں؟ او نہیں وے، بکواس نہ کر، میں واقعی اداس ہوں۔ بوٹیاں کب ملی ہیں؟ اے ہے بوٹیوں کی کیا بات ہے، یہاں چاول حلق سے نہیں اتر رہے تھے۔ دیکھو نا میرا گھر والا مجھ سے ناراض ہے، میرا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جوادی نے شبلی کو اشارہ کیا۔ کیا ہوا، برگد والے جنات نے مارا ہے؟ شبلی نے چہرہ دیکھ کر قیاس فرمایا۔ نہیں، انہیں حادثات نے مارا ہے۔ بھائی میاں ظالم سنوریا کا رول پلے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اوہو، دل کو لگا لیا آپ نے۔ جوادی کی زبانی احوال پر سن کر شبلی نے افسوس کیا، پھر ایک ترکیب بتائی۔ ممتاز نے زور شور سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اب ادھر بارات کی رخصتی ہوئی ہے، ادھر ممتاز بیگم پٹ سے گری ہے اور بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آئے ہائے بھابھی کو کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہی دونوں چلائے تھے۔ ممتاز حسنات دیوانہ وار لپکا اور باقی لوگوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ہٹو ہٹو، ہوا آنے دو۔ حسنات اپنے کرتے کے دامن کو پنکھے کی طرح ہلاتے ہوئے ہوا دے رہا تھا۔ ممتاز نے ذرا سی آنکھ کھول کر اس کا چہرہ دیکھا اور جوادی شبلی کو سراہا۔